بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ السلام علیکم، میں منیر شاکر۔ میرے بھائیو، استغفار کرنے کی بہت تلقین بیان کی جاتی ہے، مغفرت طلب کرنے کی بہت تلقین بیان کی جاتی ہے، کوئی شک نہیں۔ آپ کسی سے پوچھ لیں، تسبیحات پھر اس کی آگے بنائی ہوئی ہیں کہ یہ پڑھیں آپ، یہ پڑھیں آپ، اس طرح پڑھیں۔ نبی خود 70 دفعہ دن میں استغفار کرتا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ استغفار کیا ہے؟ مغفرت کیا ہے؟ بخشش طلب کریں جی اللہ سے، آپ اللہ ہمیں بخش دے۔ آپ کھول لیں کوئی ڈکشنری، آپ عربی کی کو دیکھ لیں، مجھے رہنمائی کر دیں ضرور پلیز۔ آپ کمنٹس اگر جو بھی سنتے ہیں کمنٹس میں بتا دیں کہ مغفرت کے کیا معنی ہیں۔ مغفرت کے معنی ہم کرتے ہیں بخش دے، بخشش کرتے ہیں، یہ تو غلط کرتے ہیں۔ بخشش تو نہیں مانگتے، مغفرت کے معنی یہ نہیں ہے مانگتے رہے بخشش، اللہ بخش دے، اللہ بخش دے، اللہ بخش دے گا، اللہ بخشے، چلو کہتے ہیں نا اللہ فلاں جو مر جاتا ہے اس کے بعد اللہ بخشے اس کو، چلے اچھی دعا دے دیتے ہیں۔ مغفرت کے معنی ہیں حفاظت کا سامان طلب کرنا، حفاظت کا سامان طلب کرنا اللہ سے۔ تو میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، اللہ سے اس طرح مانگنا یہ تو تمنا ہے، آپ کی خواہش ہے، آپ کی آرزو ہے، ہاں میری حفاظت ہو، مجھے ایسی چیز میسر ہو جس سے میں بچا رہوں، میری جان کی بھی حفاظت ہو، جسم کی بھی حفاظت ہو، میں گناہوں سے بھی بچا رہوں۔ لیکن کیا کہنے سے میں بچ جاؤں گا؟ آپ جنگل میں بیٹھے ہیں، کرتے رہے ہیں اللہ کی حفاظت، اگر ادھر شیر ہیں، بھیڑیے ہیں، چیتے ہیں تو ہو جائے گی آپ کی حفاظت؟ نہیں ہوگی میرے بھائی۔ آپ کو اب گھر اس طرح بنانا پڑے گا، اینٹوں کا پختہ گھر، اچھا گیٹ لگانا پڑے گا مضبوط، ڈاکو چور نہ آ جائیں، آپ کا سامان نہ لوٹ کے۔ آپ نے یہ اپنی بخشش کا سامان کیا ہے، اپنے جسم کی بخشش کا سامان کیا ہے، محفوظ کرنے کا سامان کیا ہے اس کو۔ یہ معنی ہے مغفرت کے، حفاظت کا سامان کرنے کے۔ میرے بھائیوں، کچھ تھوڑا سا ہمیں سوچ لینا چاہیے، غور کر لینا چاہیے چیز پر۔ مغفرت کے معنی بخشش نہیں ہے، یہ جو بخشش طلب کرتے ہیں بخشش نہیں ہے اس کا معنی۔ اس کے معنی حفاظت کا سامان طلب کرنا ہے، بس یہی بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں۔ وہ بخش دے، معاف کر دے، وہ معاف ہے، توبہ کریں آپ، توبہ کی اپنی کنڈیشنز ہیں، ایسے نہیں توبہ کرنے سے توبہ ہو جائے گی بھی، تو وہ کام چھوڑنا ہوگا، دوبارہ نہیں کرنا ہوگا، ندامت رہنی چاہیے اس پر، وہ دوبارہ نہ کریں، یہ ہے آپ کی توبہ، اور وہ قبول ہو جائے گی، قانون ہے اس کا، وہ معاف ہو جائے گا، ہو جائے گا۔ مگر یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کے نام مال سے کٹ جائے گا، وہ جو آپ نے آگے توبہ کی ہے تو وہ بھی لکھی ہوئی ہے کہ یہ اس نے کی، اور اس کے بعد کا بھی لکھا ہوا کہ آپ اس نے نہیں کیا، اگر کیا تو پھر توبہ کا کیا فائدہ ہے؟ تو وہ جو ہے وہ مغفرت، وہ توبہ ہے، وہ ٹھیک ہے، تو مغفرت بھی ٹھیک ہے، لیکن اس کا معنی بخشش نہیں ہے، اپنی حفاظت کرنا ہے، حفاظت کا سامان کرنا ہے۔ گناہوں سے کس طرح بچنا، بے حیائی سے کس طرح بچنا ہے آپ نے، تو وہ ہے، وہ تسبیحات سے نہیں ہوتا، یہ شیطان تسبیحات سے نہیں بھاگتا، ایسا نہیں ہوتا۔ وہ بھی میں بات کروں گا انشاءاللہ آگے، پہلے بھی کی ہے۔ بڑی عجیب سی باتیں، بڑے بڑے عالم یہ باتیں کرتے ہیں کہ شیطان سے بھی اس نے بھی آیت الکرسی کی فضیلت بتائی تھی، دیکھیں شیطان آیت الکرسی کی یہی فضیلت بتا رہا ہے، اس کا فائدہ بتا رہا ہے کہ یہ پڑھو تو میں تمہارے قریب نہیں آؤں گا، میں بھاگ کیا قصے کہانیاں ہیں یار، وہ کمال والی بات ہے، کمال والی بات ہے۔ وہ سراپا شر ہے، اس سے خیر کی توقع، اس کی دشمنی ہے آدم سے، اس نے اس کو جہنم میں لے کے جانا ہی جانا ہے، تو وہ بتائے کہ تم آیت الکرسی پڑھو تو میں تمہارے پاس نہیں آؤں گا تمہیں سے، وہ خود بتائے گا، وہ خود کہے گا۔ بس میں صرف یہ مغفرت، یہ جو فوجی لوہے کا خود پہنتے ہیں، تو اس کو بھی غالباً عربی میں کچھ اس طرح کا ہی لفظ ہے، غفرہ کے لفظ میں آتا ہے، وہ حفاظت کرتا ہے سر کی۔ فوجی اس لیے پہنتے ہیں نا، فیشن کے طور پر تو وہ نہیں پہنتے نا، اسی لیے گولی جو دور سے آئے یا کچھ بم کے کوئی ہوں تو وہ اس سے اس کا سر محفوظ رہے کرے، جس طرح جتنا ہو سکے تو وہ اپنی حفاظت کرتا ہے، تو وہ عثمانی میں ہے یہ مغفرت
یہ استغفار جس کی ہم بہت تلقین تسبیحات کی شکل تسبیحات کریں، استغفار ہی کرتے رہیں، پڑھتے رہیں، تو یہ بات ہم کرتے رہتے ہیں بغیر سوچے سمجھے۔ بس یہی بات میں نے میرے اچھے بھائیوں آپ سے کہنا اور کرنا تھی، سوچا کریں، غور کیا کریں، ان باتوں پر آپ دھیان دیا کریں، خود بھی سوچا کریں، ان محراب و منبر والے جو بات کرتے ہیں ان پر بھی سوچا کریں، غور کیا کریں، یہ کیا کہتے ہیں، کیا دین تھا، کیا بنا دیا۔ اللہ ہمارے حال پر رحم کرے۔ آپ کی مہربانی، آپ نے میری بات سنی۔